نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج قصص القرآن کی 24ویں نشست ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ بنی اسرائیل کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے کوہ طور پہنچے اور اللہ رب العالمین سے بنی اسرائیل کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات لینے کے لیے، تاکہ بنی اسرائیل جو کہ ایک غلامی کی زندگی بسر کر کے آ رہی ہے، وہ آگے کی زندگی مستقل ایک اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اسی دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاخیر اور بنی اسرائیل کی بے چینی اور اضطراب دیکھ کر سامری، جو کہ ایک مشرک تھا، بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، بظاہر اپنے آپ کو جو ہے بنی اسرائیلیوں میں شمار کرتا تھا، لیکن در پردہ وہ مشرک تھا، اس نے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ تم موسیٰ کے منتظر ہو اور بے چین ہو اس کے لیے۔ موسیٰ سے تو ایک بڑی بھول ہو چکی ہے کہ وہ خدا کو ڈھونڈنے اور خدا سے ہم کلام ہونے کوہ طور پہ چلا گیا، جبکہ اس کا ایک آسان ذریعہ اور آسان طریقہ میرے پاس موجود ہے کہ یہیں ہم اپنے خدا سے ملاقات کر سکیں اور اس کی عبادت روبرو اس کے سامنے کر سکیں۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو سامری نے کہا جو کچھ تمہارے پاس زیورات ہیں، جو بنی اسرائیل مصر سے لوگوں کے جو زیورات لے کر آئی ہے، وہ سارے کے سارے زیورات میرے پاس جمع کرا دو۔ لوگوں نے اپنے سونے کے زیورات سامری کے پاس جمع کروائے۔ سامری نے ان تمام زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے میں ایک مشت خاکی بھی ڈال دی، جس کے ذریعے سے وہ بچھڑے کی آواز نکالنے لگا۔ لوگوں سے کہا کہ یہ ہے وہ معبود، اس کی عبادت کرو، جسے تلاش کرنا اصل مقصود تھا، لیکن موسیٰ اسے چھوڑ کر کوہ طور پہ جا پہنچے ہیں۔ قوم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو حضرت موسیٰ پر مطلع فرمایا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، تم نے یہ جو 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، جو روزے رکھے ہیں، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، الہ العالمین اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جس قوم کی ہدایت لینے تم کوہ طور پہ آئے ہو، وہ قوم تو بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ پہ کھلی تو حضرت موسیٰ انتہائی غضبناک ہوئے اور قوم کی طرف لوٹے۔ نبی چونکہ کسی بھی طور پر شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، شرک کو ماننا یا شرک کو دیکھنا یا شرک کو برداشت کرنا یہ نبی کے لیے انتہائی ناممکن چیز ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو بڑے غضبناک ہوئے قوم سے، اور قوم سے کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر بیٹھے ہو؟ اس پر حضرت ہارون، جن کے حوالے قوم کو کر کے گئے تھے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت ہارون کی گردن پکڑ لی اور ان کی داڑھی تک ہاتھ بڑھا دیے اور کہنے لگے میرے بعد تم نے قوم کا یہ کیا حال کر دیا ہے؟ جس پر حضرت ہارون نے انہیں سمجھایا اور بتلایا کہ جناب، میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ قوم نہ مانی، اور یہاں تک کہ یہ قوم مجھے کمزور پا کر میرے قتل کے در پہ ہو گئی تھی۔ اگر میں پھر بھی قوم کو سمجھانے کی بدستور کوشش کرتا تو یہ قوم جھگڑے پر آمادہ ہو جاتی اور قوم 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتی، باہم لڑائی ہوتی، اور بالآخر قوم یہ الزام بھی مجھے دیتی کہ موسیٰ کے جانے کے بعد ہارون نے قوم کو 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ تو میں قوم کی اس فرقہ وارانہ تقسیم سے جو ہے ڈرا اور میں نے قوم کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا اور آپ کا منتظر تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا بجھایا کہ جس کی ہدایت کے لیے میں کوہ طور پہ روزے رکھ رہا ہوں اور اللہ سے ہم کلامی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے تورات اور ضابطہ مانگ رہا ہوں، وہ قوم یہاں پر شرک میں مبتلا ہے۔ پھر سامری کی طرف آپ گئے اور آپ نے سامری سے کہا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ جو کچھ کیا کیسے کیا اور کیوں کیا؟ سامری نے کہا کہ میں جب بنی اسرائیل کے ساتھ دریا عبور کر رہا تھا،
میں نے ایک ایسی چیز دیکھی اس وقت کہ جو دیگر بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ دریا میں ایک طرف بنی اسرائیل کا لشکر تھا اور دوسری طرف فرعون کی فوج تھی، بیچ میں حائل جناب جبرائیل امین تھے، اور جبرائیل امین اس لیے حائل تھے تاکہ بنی اسرائیل تک فرعون کا لشکر، فرعون کی فوج نہ پہنچ سکے۔ تو میں نے جبرائیل امین کو پہچان لیا، اور اس کے گھوڑے کے کھر میں میں نے ایسی مٹی دیکھی جس مٹی کے اندر حیات کی تاثیر تھی، اور میں نے اس میں سے کچھ مٹی چرا لی، مٹی لے لی، اور مجھے معلوم پڑا کہ اس مٹی میں حیات کی تاثیر ہے۔ اگر اسے خشک زمین پہ ڈالو گے تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اگر کسی بے جان میں ڈالو گے تو وہ جاندار ہو جائے گا۔ تو میں نے اس مٹی کو بنی اسرائیل کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، ایک مشت خاکی اس میں ڈال دی، جس سے وہ بچڑا بولنے لگا، اور یہ کرشمہ دیکھ کر لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اس پر کچھ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ جو زیورات تھے یہ مستعار لیے ہوئے تھے بنی اسرائیل نے مصر کے لوگوں سے، جو ان کو واپس نہ کر سکے جلدی میں جب یہ ارض مقدس کی طرف آ رہے تھے، تو وہ زیورات چونکہ کافروں کے تھے، باطل کا مال تھا، اور دوسری طرف جو مشت خاکی جو مٹی تھی یہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدموں کی خاک تھی، اور یہ انتہائی پاک تھی۔ ان دو چیزوں کا جب ملاپ ہوا تو ان دونوں حق اور باطل کی اس کشمکش میں ایک تیسری چیز وجود میں آئی، اور وہ یہ تھی کہ بچڑے کا بولنا، اور جس سے سامری نے لوگوں کو اس سحر میں مبتلا کر دیا کہ وہ اس عبادت کرنا شروع کر دیں، اور لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے سخت پریشان ہوئے، اور پھر دربار الہی میں گئے، اور وہاں جا کر التجا کی کہ الہ العالمین، اب ان کی کیا سزا ہے کہ انہوں نے میرے بعد خدائے برحق کو چھوڑ کر بچڑی کی جو عبادت شروع کی۔ تو حکم انہیں یہ ملا کہ ان میں سے جو جن کا رشتہ دار ہے اسے قتل کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اہل ایمان تھے ان سے کہا کہ جو تمہارے رشتہ دار عزیز جو ہے پھر گئے تھے اور بچڑے کو جنہوں نے اپنا معبود بنایا تھا انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ تورات کے مطابق جب یہ قتل عام شروع ہوا تو 3000 یا بعض روایات کے مطابق اس سے کہیں گنا زیادہ لوگ قتل ہو گئے۔ کہیں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، کہیں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کہیں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب یہ قتل بڑھنے لگا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر دوڑے کوہ طور پہ پہنچ گئے اور سر بسجود ہو گئے کہ الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح تو پوری قوم جو ہے ایک دوسرے کو مار ڈالے گی، تو انہیں معاف فرما دے، ان پر رحم فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جو لوگ قتل ہو چکے تھے انہیں بھی معاف کر دیا، جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہیں بھی معاف فرما دیا، اور جو قصوروار بغیر قتل کے رہ چکے تھے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ یوں پوری قوم کو اللہ نے بخش دیا اور ایک مہلت دے دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح تختیاں تھیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، وہ تختیاں جو انہیں کوہ طور پر اللہ رب العالمین نے بطور ایک ضابطۂ حیات یعنی ہدایت کے عطا کی تھی، وہ قوم کے سامنے لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے ایک دستور زندگی ہے، اب اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ چونکہ تھی تو بنی اسرائیل، ماننے والی تو نہیں تھی، تو بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے مانیں موسیٰ کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تختیاں ہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمارے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تختیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں لیکن ہم نے تو نہیں دیکھی، لہٰذا ہم ان تختیوں کو ماننے والے، تورات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں براہ راست۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ کوہ طور پہ میں سب کو لے جاؤں۔ ان میں سے آپ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ 40 لوگ تھے، 40 سردار تھے مختلف قبائل کے۔ ان قبائل کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور ان کو لے کر آپ کوہ طور پہ پہنچے۔ اس پہ قوم بھی راضی تھی کہ قوم کے مختلف سردار جو ہیں وہ قوم کی طرف سے بطور نمائندہ شریک ہیں۔ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے، ایک خاص بادل آپ پر سایہ فگن ہوا اور اس سے نور الہی نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا۔ حضرت موسیٰ رب سے ہم کلام ہو رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے اس دوران التجا کی کہ الہ العالمین جو خاص نور ہے، جس نور کی تجلیات
مجھ پر پڑ رہی ہیں الہ العالمین، اس میں ان 40 لوگوں کو بھی شامل کیجیے تاکہ یہ بھی اس گفتگو کو سن سکیں اور قوم کے ہاں جا کر گواہی دیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ کی دعا پر ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا، لیکن اس کے باوجود ان 40 سرداروں کا اصرار بڑھتا گیا کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر غیرت الہی نے ایک ایسی تجلی کا ظہور فرمایا جس سے وہ 40 کے 40 سردار جل کر خاک ہو گئے وہاں پر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مہاجرہ دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور فوراً سر بسجود ہو گئے، فرمانے لگے الہ العالمین یہ تو نادان اور بے وقوف ہیں اور ان کا اصرار بھی سراسر غلط ہے، تو نے پہلے انہیں مہلت دی، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ختم کر دیتا، لیکن پے در پے موقعوں پر تو مہلت دیتا چلا رہا ہے، اب بھی تو انہیں دوبارہ زندہ فرما دے، ورنہ قوم کے لوگ ویسے ہی بدکے ہوئے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ 40 لوگ جو گئے تھے کوہ طور پہ بطور گواہ بن کر اور وہ بھی وہاں پر جو ہے خاک بن چکے ہیں، تو قوم اور زیادہ جو ہے دین سے دور ہو جائے گی اور بالکل بھی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کو قبول فرما کر ان 40 لوگوں کو دوبارہ زندگی دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سورہ بقرہ میں فرمایا ہم نے موت کے بعد تمہیں زندگی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر یہ تھا کہ تم تورات پر عمل کرو اور جو ضابطہ حیات تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اب یہ سرداران قوم جب اپنی قوم میں آئے تو قوم سے انہوں نے آ کر بتایا اور کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ جو ہے اپنی زندگی کو دیکھا ہے، ہم موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور پورا واقعہ قوم کو سنایا۔ قوم کے لوگ میں سے ایک بڑی حد تک لوگ اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے اور قوم نے ان الواح کو، ان تختیوں کو قبول کر لیا، لیکن یہ تختیاں تورات کی زیادہ دیر تک قوم ان پر عمل پیرا نہ ہو سکی جس طرح قوم کو ہونا چاہیے تھا، کہ قوم نے اس میں بھی رد و بدل اور تحریف شروع کر دی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل نے باوجود اس کے کہ کئی آیت اللہ کی نشانیاں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی وہ پے در پے نافرمانیاں کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد قوم نے پھر انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے بطور آیت ایک نشانی کے ایک اور آزمائش میں اس قوم کو ڈال دیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ رکھ دیا۔ کوہ طور کو اٹھایا تاکہ ایک ایسی ٹھوس گواہی، ایک ٹھوس ثبوت ان کے سامنے آئے کہ یہ خود اقرار کریں کہ واقعتاً موسیٰ اللہ کا پیغمبر اور یہ الواح اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تختیاں ہیں۔ کوہ طور کو اٹھا کر ایک سائے کی مانند ان کے سروں پہ رکھ دیا اور بالکل ان کے قریب اور وادی طیہ کے اندر یہ پوری قوم جو ہے وہاں خیمہ زن ہے اور ان کے سروں پر کوہ طور ہے، اور ان سے کہا گیا کہ اب بتاؤ تم نے ان تختیوں کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو دیکھ لو کوہ طور تمہارے سروں پر ہے، یہ طور جیسے ہی نیچے آئے گی تو تمام کے تمام لوگ کچل دیے جاؤ گے۔ تو وہاں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اس میثاق کو کہ تم سے ایک میثاق لیا گیا کوہ طور کے نیچے، پھر ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں سے ہٹا دیا۔ میثاق یہ لیا گیا کہ اب کے بعد بنی اسرائیل مکمل طور پر تورات پر ایمان لائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی۔ جب قوم اس پر آمادہ ہوگی تو الہ العالمین نے کوہ طور کو ان پر سے ہٹا لیا۔ یہ ایک ثبوت کے طور پر اور ایک آیت من آیات اللہ، جس طرح دیگر معجزات تھے حضرت موسیٰ کے، اس طرح ایک معجزہ یہ تھا، بطور معجزہ کے، بطور دلیل کے، بطور ثبوت کے کوہ طور کو ان کے سروں پہ رکھا تھا، نہ کہ کوئی جبر تھا کہ وہ زبردستی ان کو کہا گیا کہ تم بس دین ہی قبول کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ ایک گواہی اور ایک دلیل تھی، ایک ثبوت تھا۔ قوم اس کے بعد پھر آمادہ ہوگی اور قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو اصل وعدہ تھا اس قوم کو ارض مقدس، انبیاء کی سرزمین اس قوم کے حوالے کرنا، اس وعدے کی تکمیل کا وقت آ پہنچا تھا کہ اللہ رب العالمین شہر اریحا ان کے حوالے کر دیں اور یہ جا کر وہاں اپنی زندگیاں بسر کریں۔ بڑا ہی
خوبصورت واقعہ ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اور شہر اریحہ میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کے ظالم اور جابر بادشاہوں سے ٹکرا جاؤ جو عمالقہ وہاں پر تھے، اور جہاد کرو ان کے خلاف، اور اس شہر پر عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ قوم کے لوگوں نے اس معاملے میں حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا، انشاءاللہ العزیز ہم اسے اگلی نشست میں ذکر کریں گے کہ اس قوم بنی اسرائیل نے یہاں کس قدر نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور اس کے بعد پیدر پہ اللہ کے انعامات کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دی، ناراضگی کو دعوت دی، غصے کو دعوت دی۔ ناظرین، اس واقعے میں، اس قصے میں ہمارے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ الہ العالمین ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔